اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم نے اس سے پہلے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کی سرزمین میں جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو وہاں رہنے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے جو ہے آئیں اور آ کے کہا، ابراہیم ہم اس بے آب و گیا وادی میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو آدم ہے نہ کوئی آدم ذات۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہاں ایسی سرزمین میں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں نہ پانی ہے اور نہ سبزہ ہے، اور یہاں ہم کیسے رہیں گے؟ تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب یہ لوگ جو ہے مسجد الحرام کے جو ہے نا وہ ایک حصے میں تھے، اور ابھی کعبہ جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن ایک ٹیلے کی شکل جو ہے وہ کعبہ کی موجود تھی۔ سیلاب آتا تھا تو ادھر ادھر سے ٹکرا کے چلا جاتا تھا، لیکن یہ کہ کعبہ کی دیواریں اس وقت موجود نہیں تھیں۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ ان لوگوں کو ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ قیام کرنا پڑا، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے تو کافی دور جب چلے گئے اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی ذریت میں سے یہاں کچھ کو آباد کیا ہے، پس تو ان کو یہاں اس سرزمین میں جہاں پانی بھی نہیں ہے اور کھیتی بھی نہیں ہے، یہاں ان کو آباد کر، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ تمہارا شکر ادا کریں، نماز قائم کریں، اور ان کو جو ہے تم ہر طرح کی جو ہے وہ پھل اور ہر طرح کی جو ہے وہ نعمتیں عطا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، فلسطین چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام امام الناس تھے اور انہوں نے تمام لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت کے سلسلے میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا تھا۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ابھی نوزائیدہ بچے تھے، اب ان کے پاس جو ہے وہ جو کھجوریں تھی اور جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھجوریں بھی ختم ہیں اور پانی بھی ختم ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صفا اور مروہ کے قریب ہی جو ہے یہ لوگوں کا قیام تھا۔ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے بھوک اور پیاس سے بلبلا رہا ہے، تو وہ اس کو نہیں دیکھ سکی، ان کو دیکھنے کی جو ہے وہ تاب نہیں رکھ سکی، تو صفا کی طرف جو ہے وہ چڑھی اور صفا میں جا کے دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی شخص ہو یا کوئی پانی کا جو ہے نشان ملے، لیکن ان کو وہاں پہ نہیں ملا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے بچے کے پاس آئیں، کیونکہ بچے کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر وہ مروہ کی طرف گئیں، پھر مروہ میں جا کے مروہ کا جو پہاڑ ہے تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ کوئی کھانے کا انتظام ہو، کوئی پینے کا انتظام ہو، کوئی بندہ ہو، ان کو کچھ نہیں ملا۔ اس طرح سے وہ پھر بچے کے پاس آئیں، پھر وہ مروہ گئیں، پھر وہ مروہ سے واپس بچے کے پاس آئیں، پھر وہ صفا گئیں۔ اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اب ہوا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا جو ہے وہ بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے فرشتے کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے آواز دی تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے یہ آواز سنی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ کون ہے؟ تم لوگوں کی آواز تو سنی گئی ہے لیکن تم سامنے آئے نہیں ہو۔ تو جبریل امین سامنے آئے، تو انہوں نے جو زمزم کا جو چشمہ ہے اسی کے اوپر جبریل امین نے پیر مارا اور یہاں سے زمزم کا جو ہے وہ چشمہ پھوٹ نکلا۔ اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے
جو ہے وہ پانی دیکھا کہ نکل رہا ہے تو چاروں طرف جو ہے اس کو باڑ لگانے کی کوشش کی تاکہ یہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اور پانی کو کہا کہ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجرہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے جو ہے وہ پانی کو کہا کہ ٹھہر جا اور باڑ لگا دی، تو یہ اب ہو گیا آب زمزم، یعنی رک رک کے ٹھہر کے آنے والا پانی۔ اگر وہ اس طرح سے نہ کرتی تو یہ پانی جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ بہت تیزی سے وہ بہتا رہتا، اور اس وقت بھی بہتا اور ابھی بھی بہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بے آب و گیا سرزمین میں میٹھے پانی کا چشمہ نکالا، جس سے حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زندگی گزارنے کا ایک سبب جو ہے وہ بنا۔ اب وہ پانی پیتے تھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرتے تھے۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ یہ چشمہ بن گیا۔ اس سے پہلے وہاں سے لوگ تو گزرتے تھے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں قیام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام کرنے کا بھی انتظام کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا، اور لوگوں کا بھی۔ تو سب سے پہلے جو لوگ وہاں سے گزرے وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ پہلے بھی وہ وہاں سے گزرتے تھے، تجارت کی غرض سے گزرتے تھے یا کسی بھی غرض سے گزرتے تھے۔ ابھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے وہ کعبہ کے ارد گرد، چونکہ کعبہ جو ہے ابھی تعمیر ہوا نہیں تھا، لیکن جو چشمہ تھا وہ کعبہ کے قریب ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھار دیا تھا، چشمہ وہاں سے جو ہے پھوٹ نکلا تھا۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ارد گرد جو ہے وہ پرندے نظر آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ لوکیشن کو جو ہے وہ ٹریس کیا، اور ٹھیک اس جگہ پہ جو ہے وہ آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضرت حاجرہ ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے ان کو وہاں ٹھہرنے کی بھی اجازت دی اور قیام کرنے کی بھی اجازت دی۔ پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں سب سے پہلے آ کے آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے اچھے، اسماعیل علیہ السلام کے بڑے اچھے جو ہے وہ تعلقات ہوئے، اور اس طریقے سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام انہی میں بڑے اور جوان ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت جوان تھے، ان کی عادتیں اور خصلتیں، چونکہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبری سے نوازنے والے تھے، تو ان کے اندر جو خوبصورتی تھی، جو ان کی عادتیں تھیں، اس کے جو حسن تھا، وہ قبیلہ بنی جرہم کو جو ہے بہت پسند آیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنے خاندان کی جو ہے وہ لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کروا دی۔ اس دوران جو ہے وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آ کے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ملاقات بھی کرتے تھے۔ 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آئے۔ ایک دفعہ آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو تو وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں ملاقات ہوئی۔ تو ان کی جو ہے بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کا حال احوال دریافت کیا، تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ پیغام دیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آ جائیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی خوشبو کو محسوس کیا اور نور نبوت کو محسوس کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی صاحب آئے تھے کیا؟ تو ان کی مسز نے، ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے جو ہے وہ ابا تھے اور ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ جو ہے نہیں رہ سکتا، اب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تم سے علیحدگی اختیار کر دوں گا۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ دوسرا جو ہے وہ واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا۔ جب گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھے، پھر شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی سے جو ہے ملاقات کی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ قبیلہ جو ہے وہ جرہم کی جو ہے سردار کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کر چکے تھے۔ اب ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، تو انہوں نے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا حمد کیا، شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو کہہ دیجیے گا کہ ایک صاحب آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل مت کرنا۔ اب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے
تو ان کی بیوی نے ان کو جو ہے وہ ساری روایات بتا دی کہ یار ایک بہت بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا اور یہ باتیں کی اور اس طرح سے جو ہے یہ پیغام دیا. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رفیقہ حیات رہو گی. تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک درخت کے نیچے ہوا تیر وغیرہ جو ہے وہ بنا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو دونوں آپس میں لپک کے ملے. ایک طرف شفیق باپ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف جو ہے وہ فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے. کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی. اور یہیں پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر اور ان کی آل اولاد کے اوپر اپنا رحم کرم کرے. اب تیسری دفعہ جو آئے تھے اسی میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں نے جو ہے یہ خواب دیکھا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر رہا ہوں. تو یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا. اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور جو آگے کے جو واقعات ہیں کہ کس طریقے سے ان کو لے گئے اور بیچ میں شیطان آیا تو یہ جو ہے بڑی تفصیلی واقعات ہیں. یہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعمیر ہوگی کعبہ کی اور کعبہ کی تعمیر کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو حج کے لیے بلائیں گے اور یہ ایسی آواز ہوگی آذان ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور حج کے اس فریضے کو وہ تا قیامت تک جاری رکھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات.